کو ہوتی ہے قربانی، نہ 13 کو ہوتی ہے۔ ایام قربانی میں قربانی کی غرض سے لٹا ڈالا کہ ذبح کریں اس کو، اور وہ اچھلا کودا، اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی شرعاً ہو سکتی؟ کیا اب اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی قربانی بالکل جائز ہے، یہ عیب مضر نہیں۔ اس عیب کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے نیا جانور لے کے آؤ۔ اب یہ تو ہے پہلی صورت کہ وہیں اچھلا کودا اور انہوں نے دوبارہ لٹا کے ذبح کر دیا۔ ایک اور صورت بھی ہمارے فقہاء اسلام نے اس کی ذکر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے فقہاء اسلام پر جو ممکنہ صورتوں پہ بھی کلام کر گئے، اللہ اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر اسی صورت میں جانور اچھلا کودا اور کوئی ایسا عیب آ گیا اور بھاگ گیا، ابھی تو تھا نا فوراً وہیں انہوں نے پکڑا، بھاگنے نہ دیا، ذبح کر دیا، ٹھیک ہے، کہہ رہے ان سے بھاگ گیا، کچھ دور چلا گیا، ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اب عیب بھی ایسا آ گیا کہ جس کی وجہ سے عام حالت میں جانور کی قربانی ہوتی، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہمارے فقہاء اسلام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا اس کی قربانی بھی جائز ہے، جبکہ فوراً پکڑ کے اس کو لٹا کے دوبارہ ذبح کر دیا جائے، فوراً پکڑ کے دوبارہ اس کو لٹا کے کیا کر دیا جائے۔ اگلا مسئلہ یہ ہم پہلی قسط میں عرض کر رہا ہے پچھلے جمعۃ المبارک پر کہ شرعاً قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ اس کی ممکنہ صورتیں جو ہم سے جتنا ہمارا وقت ہوتا ہے اس میں بن پڑی ہم نے عرض کی تھی۔ شریعت کی روشنی میں جس پر قربانی واجب وہ غنی، اور جس پر قربانی واجب نہیں وہ شرعی فقیر۔ اب مسئلہ سمجھیں، غنی گیا قربانی کے لیے جانور خرید لایا، اور شرعی فقیر بھی چلا گیا قربانی کے لیے جانور خرید لایا۔ شریعت نے تو واجب نہیں کی تھی، لیکن جب قربانی کے لیے شرعی فقیر جائے گا خریدنے، اب اس پہ اس جانور کو ذبح کرنا واجب ہو گیا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہوا۔ ایسا جب دونوں لے کر آ گئے تو دونوں کے جانور گم ہو گئے۔ دونوں کے جانور کیا ہو گئے؟ غنی کا جانور بھی جو قربانی کے لیے لیا، اور شرعی فقیر کا بھی جو اس نے کس لیے لیا۔ اور آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک ہم یہ مسئلہ عرض کر رہا ہے بدائع و ثناء کے حوالے سے کہ غنی شخص بھلے قربانی کی نیت سے ہی جانور خرید کے لائے، اسی جانور ہی کا ذبح کرنا اس پر لازم نہیں ہوتا، جبکہ شرعی فقیر پر اسی کا ذبح کرنا لازم ہوتا ہے۔ اسی کا ذبح کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ گویا ایسا ہی ہے، اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے اسی جانور کو ذبح کروں گا، گویا منت مان لی سادہ لفظوں میں، جس کا ذکر تفصیلاً پچھلے جمعۃ المبارک پہ کیا گیا۔ اب دونوں کے جانور کیا ہو گئے؟ شرعی فقیر بھی چلا گیا دوبارہ جانور لینے، اور غنی بھی چلا گیا دوبارہ جانور لیا۔ ابھی ایام قربانی نہیں آئے تھے کہ گم شدہ جانور دونوں کے مل گئے، گم شدہ جانور دونوں کے مل گئے۔ اب یہ کیا کریں؟ ایک طرف وہ ہے جس پہ اسلام نے واجب نہیں کی تھی، شرعی فقیر، اور دوسری جانب وہ ہے جس پر اسلام نے قربانی کیا کی تھی۔ اب عقل تو کہے گی کہ غریب کو ہی رعایت ہونی چاہیے، لیکن غریب نے خود اپنے اوپر لازم کیا، اب عقل کو کیا کریں ہم؟ غریب نے اپنے اوپر 2 بار قربانی کی نیت سے جانور خرید کر گویا 2 جانور اپنے آپ پہ لازم کر لیے۔ جس طرح کوئی شخص کہتا ہے، علامہ قاسانی نے بدائع و ثناء میں یہی لکھا، اور بھی ہمارے فقہاء اسلام نے، ایک بندہ کہے یا اللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں 2 بکرے ذبح کروں گا، منت مانتا۔ اگر بچہ ٹھیک ہو جائے تو کیا اس کی منت میں 2 بکرے ذبح کرنے آئیں گے یا 1؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ پہ لازمی 2 کیے ہیں۔
تو اس صورت میں جو شرعی فقیر ہے اس پر دونوں جانوروں کو ذبح کرنا ضروری ہے. دونوں جانور ذبح کرنے کیا ہوں گے؟ ضروری. جبکہ جو غنی ہے جس پر اسلام کی طرف سے قربانی کیا تھی؟ واجب تھی. اب یہ بندہ ان دونوں میں سے جو زیادہ قیمتی ہے بہتر ہے اسی کو ذبح کر ڈالے قربانی کے اعتبار سے, دوسرے کو بیچ ڈالے, دوسرے کو قیمتی کی قربانی کر ڈالے, یہی بہتر ہے, یہی افضل ہے. اسی مسئلے کی ایک اور صورت, جس پر شریعت نے قربانی واجب کی تھی وہ بھی قربانی کے لیے جانور لے آیا, اور شرعی فقیر بھی قربانی کی غرض سے جانور خرید کے لایا. اب ایسا ہوا دونوں کے جانور مر گئے قربانی سے پہلے. اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو, لیکن مسئلے کی صورت کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں, مثال سمجھاتے ہوئے. دونوں کے جانور قربانی کرنے سے پہلے کیا ہو گئے؟ مر گئے. اب کیا کرنا ہوگا؟ جو شرعی فقیر تھا اس پہ لازم نہیں کہ دوسرا جانور خرید کے قربانی کرے. جو شرعی فقیر تھا اس پہ لازم کہ دوسرا جانور خریدے اس صورت میں کہ پہلا جو قربانی کے لیے لیا تھا وہ مر گیا. البتہ جو صاحب نصاب ہے, جس کو ہم نے غنی سے تعبیر کیا, جس پہ شریعت کی روشنی میں قربانی واجب, اس کا جانور اگر مر جائے قربانی کرنے سے پہلے تبھی موت مر گیا, یا ایسی حالت پیدا ہوئی کہ اس کو خود ذبح کرنا پڑا, دونوں صورتوں میں اس پر لازم ہے اگر اب بھی صاحب نصاب ہے تو اور جانور لے کر اس کی قربانی کرے گا. لیکن یہ شرط ہے اگر اب بھی صاحب نصاب ہے, اگر اب بھی صاحب نصاب ہے, کیونکہ صاحب نصاب پہ شریعت نے لازم کیا ہے نا. پہلے پہ کیوں نہیں دوسرا جانور لازم؟ اس پہ تو پہلے ہی لازم نہیں تھا, اس نے تو خود ہی اپنے آپ پہ لازم کیا. اس لیے میں نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد عرض کیا تھا کہ جس پہ شرعاً واجب نہ ہو قربانی, اگر وہ خریدنے چلا بھی جائے تو قربانی کی نیت سے نہ لائے, بس قربانی کی نیت کیے بغیر بس جانور خرید لے. اب اس میں بہت ساری اس کو سہولیات آگے کئی مسائل میں ملتی جائیں گی. خود اپنے آپ پہ لازم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اسلام نے لازم نہ کی ہو تو خود کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اور مسئلہ بھی عرض کرتے چلیں. ایک شخص ہے, بیٹا جو ہے بیٹا وہ شرعاً صاحب نصاب ہے کہ جس پہ شرعاً قربانی واجب ہوتی ہے. اب ہمارے کچھ لوگ نا اس بات کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ اس کے لیے قربانی جائز ہے. یہ جملہ نہ بولا کر, بلکہ جملہ یہ کہ اس پر شرعاً قربانی لازم ہے, اس پہ شرعاً قربانی. جب جائز کا کہتے ہیں تو مطلب یہ جو صاحب نصاب نہ ہو اس کے لیے جائز ہی نہیں. جب ہم کہیں گے نا صاحب نصاب پر لازم ہے, واجب ہے, تو مطلب کیا ہوگا؟ جو صاحب نصاب نہیں اس پہ واجب نہیں, اس پر لازم ہے. تو یہ جملہ بولنا کہ میں صاحب نصاب ہوں اس لیے میرے لیے قربانی کرنا جائز ہوا ہے, ایسی بات نہ کیا کر. آپ پر قربانی اگر صاحب نصاب ہے تو واجب ہو گئی, لازم ہو گئی, ضروری ہو گئی. اب اسی کی اگلی شک, ہمارے ہاں بسا اوقات یوں ہوتا ہے, باپ شرعاً قربانی کے حق میں صاحب نصاب نہیں ہوتا, زندہ والد کی بات ہے, اسی سے پھر مردہ کا مسئلہ خود نکل آئے گا, اور اس کا بیٹا شریعت کی روشنی میں صاحب نصاب ہے جس کی وجہ سے قربانی اس پہ لازم آتی ہے, جس کا ذکر پچھلے جمعہ مفصل ہوا. اب ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے والد کی قربانی کر لیتا ہے وہ بندہ اور اپنی کرتا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں کتنا اسلام سے دوری ہے. ایک بندے پہ واجب ہی نہیں ہے,
اس کی قربانی کا ذہن بنا ہوا ہے، اور جس پہ شریعت لازم کر رہی ہے اپنی قربانی وہ کرتا ہی نہیں۔ حالانکہ پچھلے جمعۃ المبارک میں حدیث عرض کی تھی، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث، جس پر شرم قربانی واجب ہو اور وہ نہ کرے تو فرمایا ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے، یعنی سرکار اتنے ناراض ہوئے اس بندے سے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ باپ کی کر رہا ہے جس پہ شریعت نے واجب کی ہی، اپنی نہیں کرتا۔ بھائی کرنی ہے باپ کی، وہ نفل قربانی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن طریقہ یہ ہو پہلے واجب اپناؤ پھر نفل کی طرف جاؤ۔ یہ تو ایسی ہی صورت بنی، ایک بندہ نماز جمعہ یا نماز ظہر یا کوئی نماز پڑھنے آیا، اس نماز کے فرض چھوڑ دیے اس نے، بقا ساری رکعتیں پڑھ کے وہ خوش ہو کے جا رہا ہے، تو کیا فائدہ ہے اس کو اس نماز کے پڑھنے کا؟ 12 رکعت ظہر میں ہم پڑھتے ہیں، ایک بندہ ہے اس نے 8 رکعتیں یوں پڑھی، 4 سنت 2 سنت اور 2 نفل، اور چلا گیا کہتا جا رہا ہے میں ظہر کی پڑھ آیا ہوں، بتائیں اس کی ظہر کی نماز ہو گئی؟ 8 کی جگہ 4 ہی پڑھ لیتا، ظہر تو ادا ہو جاتی، اگر گناہ ہوتا تو سنت مؤکدہ چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا نا۔ اب اس بندے نے یہی کام کیا، جو واجب تھا اس پر شرم قربانی کرنا اپنی کی نہیں، اور نفلی قربانی اپنے باپ کی رکھ دی۔ یہ زندہ کے لیے مثال دی۔ اب اگلی طرف منتقل ہوتے ہیں ہم، ایک بندے کا والد دنیا سے چلا گیا یا والدہ صاحبہ، جتنے مسلمانوں کے والدین دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے، ہماری اللہ کی جناب میں دعا ہے اللہ ان سب کی بخشش فرمائے۔ اب غور کریں اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ جو ہمارے رواج ہے، پہلی قربانی ہے یہ تو والد صاحب کی ہونی چاہیے، یہ تو امی جان کی ہونی چاہیے، اپنی کرنی نہیں جس پہ واجب ہے، مرے ہوئے کی کر رہا ہے، تو پھر آپ روزانہ 5 نمازیں بھی ان کی پڑھا کریں، اپنی نہ پڑھا کریں۔ اگر مرے ہوئے پہ بھی اسلام لاگو ہوتا ہے لازمی کے درجے میں، ایک ہے اصالہ ثواب کے لیے کرنا، وہ تو میں کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ پہلے جس پر واجب ہے، معال یہ ہے مسئلے کا تمام صورتوں میں، پہلے وہ اپنی رکھے، اب بھلے وہ 10 قربانیاں بھی نفل رکھے تو ٹھیک ہے، سرکار علیہ السلام کے نام کی رکھے، اہل بیت صحابہ کے نام کی رکھے، حضور غوث پاک کے نام کی رکھے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام کی رکھے، ائمہ اربعہ کے نام کی رکھے، اپنے اساتذہ پیر و مرشد کے نام کی رکھے، کسی بھی مسلم کے نام کی رکھے، ضروری ہوگا اگر اس پہ واجب ہے تو پہلے اپنی، اس کے بعد کسی اور کی، اس کے بعد کسی، ورنہ پھر معاملہ وہی ظہر والا ہے، جس نے فرض چھوڑ دیا اور سنت نفل پڑھ کے وہ جا رہا، اس نے بھی وہی کام کیا، جو لازم تھا اس کو چھوڑ دیا، جو نفل تھا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، تو کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا، کوئی فائدہ اس صورت میں اس کو، بقایا دوسروں کی طرف سے نفل قربانی کرنا بالکل شرعن ٹھیک، سرکار مدینہ علیہ السلام نے خود پوری امت کی طرف سے کی ہے۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا علیہ السلام ہر سال اپنی کے ساتھ ایک اضافی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا خیریت؟ آپ نے فرمایا کہ ایک اپنی کرتا ہوں، ایک سرکار مدینہ کے نام کی کرتا ہوں، جب سرکار ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گا اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ نفلی قربانی آپ کسی کے لیے کریں، وہ زندہ ہو یا دنیا سے چلا گیا، شرط ہے کہ وہ مسلم ہو، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں، لیکن نفل سے پہلے اپنے واجب کو دیکھ لیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں نفل تو اپنا رہا ہوں واجب کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو نفل اپنائے فرض واجب ترک کرے اس کی مثال اس خاتون کی طرح ہے جس کو پورے 9 ماہ حمل کی مشقت اٹھانی پڑی، عام حالت میں 9 مہینے ہی عام حالت میں مدت ہوتی ہے حمل کی، عام حالت کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے، عام حالت آپ نے اکثری حالت کا اعتبار کرتے ہوئے حدیث میں یہ فرما دیا، فرمایا 9 ماہ ایک عورت
حالت حمل میں رہی، تکلیفیں برداشت کرتی رہی. یہ تو اسی کو بتا ہے نا جس نے 9 مہینے ہمیں پیٹ میں رکھا تھا، اسی کو بتا ہے کہ کس کس طرح آخری ایام گزرتے ہیں. خصوصاً جب 7ویں مہینے سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یہ ماں ہی جانتی ہے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں مثال کس کی سمجھا رہے تھے؟ جو نفل اپنائے، فرضوں کو چھوڑ دے، واجبات کو چھوڑ دے، اس بندے کی مثال دے رہے تھے. آپ تقریر فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، لیکچر دے رہے تھے عوام الناس کو. اور فرمایا لوگوں جب 9 ماہ گزر گئے، ولادت کا وقت آ گیا تو بچہ مردہ ہی پیدا ہوا. مولا کائنات کا فرمان، بچہ کیسا ہوا؟ فرمایا میرا تم لوگوں سے سوال ہے، اس عورت کو 9 مہینے مشقت اٹھانے کا کوئی ظاہری طور پہ صلہ ملا؟ ظاہری طور پہ کوئی فائدہ ہوا؟ فرمایا یہی مثال ہے اس مسلم کی جو فرائض واجبات ترک کیے جائے اور نفل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا ہو، نفل اپنائے واجب فرائض چھوڑ دے. فرمایا اس عورت کی طرح اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس عورت کی طرح بس مشقت ہی اٹھا رہا ہے، قربانی بھی کرے گا، پیسے بھی لگائے گا، وقت بھی لگائے گا، ذبح بھی کرائے گا، گوشت بھی تقسیم، یہ ساری مشقت ہی اٹھائی، ثواب تو ہے نہیں، واجب تو ادا ہوا ہی نہیں. واجب ادا ہوگا تو پھر ہر لحظے لمحے اللہ کی اس پہ رحمتیں برس رہی ہوں گی. اب تو واجب اس نے ادا ہی نہیں کیا. تو مولا کائنات نے فرمایا یہی مثال ہے اس کی. اللہ جل مجدہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو سیکھ کر سرکار کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.